اسلام میں غیر مسلم کے حقوق، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ اسلام مذہب میں ہر انسان کی جان، مال، عزت و آبرو، مذہب، تعلیم، انصاف، مساوات، زبان و آزادی کا یکساں حق ہے، اور یہاں نسلی طور پر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ انسان کی تخلیق ایک جان سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں، اور تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور بالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق اور وحدت کو بیان کیا ہے کہ سارے انسان، چاہے ان کا مذہب اور وطن یا رنگ و قومیت کوئی ہو، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس انسانی رشتے سے سب ایک دوسرے کے بھائی اور آپس میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسانی پیدائش کی وحدت بڑی بنیادی حقیقت ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ شرک سے ساری حقیقت الٹ جاتی ہے، اسی طرح انسانی تخلیق کی وحدت کو چھوڑ دینے سے انسانوں پر تفریق کی قینچی چلنی شروع ہوتی ہے۔ انسانی وحدت کی وجہ سے بنیادی حقوق میں مسلم و غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے، بلکہ حقوق میں سب برابر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ قرار دے کر احسان کرنے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ مخلوق وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرتا۔ شاعر نے کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن اخلاق سے پیش آنے کے بارے میں فرمایا ہے، جہاں بھی جاؤ خدا سے ڈرتے رہو، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کوئی ایسا نیک کام کرو جو اس کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ بہرحال تمام انسان نہ صرف تخلیقی اعتبار سے برابر ہیں بلکہ بنیادی حقوق میں بھی یکساں ہیں، یعنی جان و مال، عزت نفس، آزادی جسم، آزادی رائے، آزادی مذہب، نقل و حرکت، نکاح وغیرہ بنیادی حقوق کے معاملے میں دوسرے مذہب والے مسلمانوں کی طرح برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں اسلام و کفر کے فرق کی بنا پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور دستاویز کے ذریعے ان کے حقوق کی تفصیل لکھوایا تھا۔ یہ دستاویز اسلام کے صحیح نقطہ نظر کا ترجمان ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، نجران اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کا مال، ان کے حاضر و غائب، ان کے قافلے، ان کے قاصد، ان کی مورتیاں اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی فرق و تغییر نہ کیا جائے گا، اور نہ ان کے حقوق میں سے کسی حق میں دست درازی کی جائے گی، اور نہ مورتیں بگاڑی جائے گی۔ کوئی اسقف اپنی اسقفیت سے، کوئی راہب اپنی رہبانیت سے، کنیسہ کا کوئی منتظم اپنے عہدے سے نہ ہٹایا جائے گا، اور جو بھی کم یا زیادہ ان کے قبضے میں ہے اسی طرح رہے گا۔ ان کے زمانے جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہ ان سے فوجی خدمت لی جائے گی، اور نہ ان پر عشر لگایا جائے گا، اور نہ اسلامی فوج
ان کی سرزمین کو پامال کرے گی۔ ان میں سے جو شخص اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے گا تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، نہ ان کو ظلم کرنے دیا جائے گا نہ ان پر ظلم ہوگا۔ ان میں سے جو شخص سود کھائے گا وہ میری ضمانت سے بری ہے۔ اس صحیفے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی ایفا کے بارے میں اللہ کی امان اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خدا کا کوئی دوسرا حکم نازل ہو۔ جب تک وہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے ان کے ساتھ جو شرائط کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں گے، ان کو ظلم سے کسی بات پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اس میں درج حقوق کی ادائیگی مسلمانوں نے پوری طرح کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبیلہ بنی بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی ذمی کو قتل کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا قاتل مقتول کے ورثے کے حوالے کر دیا جائے، اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو قتل کر دیں۔ چنانچہ قاتل ورثے کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جان ہی کی طرح مال کے بارے میں بھی مسلم و غیر مسلم کی کوئی تفریق نہ کی جائے گی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی نے خلیفہ ولید کے لڑکے عباس پر دعویٰ کیا کہ اس کی زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے عباس سے اس کا جواب طلب کیا، جس پر اس نے کہا کہ امیر المومنین ولید نے یہ زمین مجھ کو جاگیر میں دی تھی، اس کی سند میرے پاس موجود ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ دیا کہ خدا کی کتاب ولید کی سند سے مقدم ہے اور زمین کو زمین واپس کر دی۔ زمیوں کے مذہبی حقوق کے تحفظ کی پوری ذمہ داری بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت خالد بن ولید نے حیرہ فتح کیا تو ان کو معاہدے میں یہ ضمانت دی، خانقاہیں اور گرجے نہ ڈھائے جائیں گے اور عید کے دن ان کو ناقوس بجانے اور صلیبیں نکالنے سے نہیں روکا جائے گا۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مذہبی حقوق کے تحفظ کا اس درجہ خیال تھا کہ مسجد کے لیے بھی کسی کی زمین بغیر اجازت و مرضی کے نہیں لی جا سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جس طرح اپنے دوسرے بھائی کے حق میں سلامتی کا پیکر ہوتا ہے، اسی طرح وہ غیر مسلموں کے حق میں بھی امن و سلامتی کا باعث ہوتا ہے اور اسے کسی طرح کی تکلیف دینے کے بجائے اسے حسن و سلوک اور اچھے برتاؤ کا اظہار کرتا ہے۔ مذہبی عصبیت کی بنا پر انسانیت کی تکریم کو نہیں چھوڑتا، حاجت روائی سے منہ نہیں موڑتا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عام انسانوں کی خدمت کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کرنے کی عادت ڈالیں اور ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، البتہ خود اس میں شریک نہ ہوں مگر امن قائم رکھیں۔ ان کی مورتوں، ان کی مندروں یا دیگر ان چیزوں کو جن کا تعلق ان کے مذہبی معاملات سے ہو ان سے تعارض نہ کریں، جبکہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے مذہبی جلوس کو پرامن طریقے سے اپنی آبادیوں سے گزاریں اور ان کو بتا دیں کہ مسلمانوں کا کام کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے مذہبی امور سے کھلواڑ کرنا یا رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنائیں، آپس کے سماجی تعلقات جیسے بات چیت، دنیاوی معاملات اور تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، آپسی تعلقات کو استوار رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غیر مسلموں کی جانب سے تحائف پیش کیے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے تھے اور آپ خود بھی غیر مسلموں کو تحفے دیتے تھے۔ غرض مسلمان خواہ وہ اسلامی مملکت کا باشندہ ہو یا وہ جمہوری مملکت کا، وہ ہر مقام پر محبت کے پیغام کو عام کرنے والا ہوتا ہے، گفتار و کردار کے لحاظ سے امن و سلامتی کا پیکر ہوتا ہے،
اگر کسی عملی خرابی کا شکار ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا یہ پہلو کسی غیر مسلم کو اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کا باعث نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں سے تجارت بھی کرتے تھے، ان سے مسلمانوں کو تعلیم بھی دلواتے تھے، سماجی خدمات میں ان کو ساتھ رکھتے، فوجی خدمت بھی ان کی رضامندی سے لیتے، ان کو حسب ضرورت اپنا نمائندہ و سفیر بھی بناتے، نظم مملکت میں شریک رکھتے اور انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے اور مالی مدد بھی کرتے تھے۔ اس لیے موجودہ عہد میں تمام دنیاوی معاملات میں غیر مسلموں کو ساتھ لیا جائے گا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، یہ بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون اسلام میں غیر مسلم کے حقوق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔